نعرہ عظمت مصطفیٰ، عظمت آل رسول، عالم غوث اعظم صاحب سجادہ ولی اللہ مرزا قادری، صاحب سجادہ ولی اللہ مرزا قادری، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، مختار کی آمد، آقا کی آمد، چاچا کی آمد، صاحب کی آمد، طاہا کی آمد، یاسین کی آمد، مزمل کی آمد، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، جشن عید میلاد النبی، آزاد غوث اعظم۔ سبحان اللہ، مرحبا صد مرحبا، کیا شان باسطین میں ہے، ہر طرف اللہ کا فیضان باسطین میں ہے، اور شامیانے کے پہلے یہ برتری کی روشنی جیسے روشن آپ کا ایمان باسطین میں ہے، اور آج یہ سرکار دو عالم کی مجلس دیکھ کر ہر طرف مہمان ہی مہمان باسطین میں ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اور آپ کے بیچ ایک ذمہ دار خانقاہ کی ذمہ دار صاحب سجادہ حضور شہزادہ سجادہ ملت حضرت علامہ مولانا سید شاہ ولی اللہ احمد ضیاء قادری مدرسی اللہ العالی والنورانی جلوہ افروز خوش نصیبی ہے ہماری باور ہے نعت ہم، خوش نصیبی ہے ہماری باور ہے نعت ہم، جلوہ گر سرکار کی اولاد ہے، نعت ہم جلوہ گر بہت خوبصورت ماحول ہے، بس کچھ دیر کے لیے یہ ناچیز کی حاضر خدمت آیا ہے، آپ اپنی سماعتوں کو اپنے پاس رکھیں، انشاءاللہ تعالی کچھ اچھی بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ سے نوازتے رہے۔ اب تقریر شروع کر رہا ہوں، سب کی الگ الگ خوشی، سب کی جدا جدا، سب کی الگ الگ خوشی، سب کی جدا جدا پسند، اور یہ حقیقت ہے کہ کسی کو رات پسند ہے تو کسی کو دن پسند، کسی کو سورج پسند ہے تو کسی کو چاند کی چاندنی پسند، کسی کو دریا کی روانی پسند ہے تو کسی کو سمندر کی سیلانی پسند، کسی کو پھول پسند ہے تو کسی کو کانٹا پسند، کسی کو ظلمت پسند ہے تو کسی کو روشنی پسند، کسی کو آسمان پسند ہے تو کسی کو زمین پسند، سب کی پسند مختلف ہے، کسی کو مفتی پسند، کسی کو متقی پسند، کسی کو مجاہد پسند، کسی کو محبت پسند، کسی کو محرم پسند، سب کی پسند جدا جدا ہے، کسی کو کالا پسند، کسی کو گورا پسند، کسی کو جوان پسند، کسی کو بوڑھا پسند، کسی کو آبشار پسند، کسی کو دستے ہنائی پسند، کسی کو خوبصورتی پسند، سب کی پسند الگ الگ ہے، لیکن اللہ کی پسند کیا ہے؟ سب کی پسند، سب کی پسند تو جدا جدا ہے، لیکن اللہ کی پسند کیا ہے؟ سب کی پسند الگ الگ، لیکن میرے خدا کو ہے صورت مصطفیٰ پسند، لیکن میرے خدا کو ہے صورت مصطفیٰ پسند، اور آپ لوگ خانقاہی آدمی، خانقاہی مزاج، خانقاہ کا ذمہ دار حضور صاحب سے زیادہ جلوہ افروز ہے، تو عقیدے کے شعر میں سماعت کرتے چلیے، درے نجف پسند ہے، وادی کربلا پسند، درے نجف پسند ہے، وادی کربلا پسند،
ارے تیری راہ کے ذات کی ہے مجھ کو یہ راستہ پسند سبحان اللہ مجھ کو یہ راستہ پسند پوچھو تو جبرائیل سے سارے جہاں کو چھوڑ کر پوچھو تو جبرائیل سے سارے جہاں کو چھوڑ کر حشر میں پر بچھانا کیوں ہمارے لیے کیا پسند واہ بے شک نہیں ہے زندہ باد اب سمجھنے والا شعر سنا رہے ہیں ایک آدمی بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے کبھی مجھ سے خدا پوچھے کبھی مجھ سے خدا پوچھے مجھے کیا پسند آپ لوگوں سے کبھی پوچھے خدا کہ کیا پسند ہے مجھ سے اگر کبھی خدا پوچھے تو کیا پسند ہے لوگوں سے پوچھے کبھی اگر کبھی خدا پوچھے تجھے ہے کیا پسند تو کہہ دوں گا حسن حسین علی فاطمہ مصطفیٰ زندہ باد حسن حسین علی فاطمہ مصطفیٰ پسند یہ پسند ایسی ہے بیدم شواسی فرماتے ہیں کہ بیدم شواسی فرماتے ہیں یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات بیدم شواسی فرماتے یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض روح ہے اصل الاصول بندگی اصل الاصول بندگی اس کا جبر کی ہے میں آپ کو بہت زیادہ دیر گھمانے کی کوشش نہیں کروں اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اے محبوب اے آمنہ کے لال اے جانے مسیحا اے جانے کائنات اے روتوں کو ہنسانے والے اے گردوں کو سنبھالنے والے اے یتیموں کو ماں مرو مرجا تم لوگوں سے کہہ دو زمانے سے کہہ دو انسانوں سے کہہ دو پوری مخلوق سے کہہ دو حیوانات و جمادات سے کہہ دو 18,000 مخلوقات سے کہہ دو پوری کائنات سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یحببکم اللہ فاتبعونی تم میری پیروی کرو میری محبت کرو میری اطاعت کرو میرے ہاں میں ہاں ملاؤ ہماری جو ہے نافرمانی نہ کرو ہم سے بغض و عناد نہ رکھو ہم سے حسد و کینہ نہ رکھو اگر تم کو اللہ کے قریب ہونا ہے تو ہماری محبت ضروری ہے یہ کون کہہ رہا ہے میرا محبوب کہہ رہا ہے جانے عالمین کہہ رہا ہے طٰہٰ و یاسین کہہ رہا ہے اے میرے مولا جب میرے مولا جب محبوب کی محبت ہی کو بدلانا تھا جب ضمانت مصیبت تھی کہ محبت محبوب ہوگی تب ضمانت ملے گی جنت کا حقدار وہی ہوگا جب محمد رسول اللہ کی محبت ہوگی کامیابی اس کو ملے گی جس کے دل میں آمنہ کے لال کی محبت ہوگی اے میرے مولا تو نے کیوں نہیں فرمایا اپنے زمانے حال سے محبوب کی زبان سے کیوں کروایا رب ارشاد فرمائے گا حکم دے گا کہ سنو ہم نے اپنے محبوب سے اس لیے فرمایا فرماتے کہ اگر نہ ماننے والا انکار کرتا کہلاتا اگر محبوب سے فرمایا اس لیے کہ اگر اس کا انکار کرے گا تو گویا میرا انکار کرے گا محبوب خدا کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اولاد غوث اعظم سردار غوث اعظم علامہ مولانا مفتی ولی اللہ احمد صاحب قادری نصر انقلاب الدین صاحب سجادہ ولی اللہ احمد صاحب قادری سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد جشن عید میلاد النبی خوبصورت سبق پڑھایا رب ذوالجلال نے کوئی نماز پڑھے یہ دعویٰ کرے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں کوئی روزہ رکھ کے دعویٰ کرے اللہ سے محبت کرتے ہیں صدقہ و خیرات کرے اور دعویٰ کرے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں
تو اللہ نے خوبصورت سبق پڑھا دیا کہ ٹھیک ہے اگر ہم سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ میرے محبوب سے پہلے محبت کرو، پہلے محبوب کی محبت ضروری ہے۔ اگر تم محبوب کی محبت تمہارے دلوں میں ہو جائے تو پھر تم کو کہنا نہیں ہوگا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جو ہے کسی کو یہ کہنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہوگی کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، تم جب میرے محبوب کے محبوب بنو گے تو تم کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ میرا اعلان آئے گا کہ جتنے میرے محبوب کے محبوب ہیں وہ سارے کے سارے ہیں۔ واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ پھر اللہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو محبوب خدا ضروری ہے، محبت محبوب خدا ضروری ہے۔ اگر محبت رسول ہو گئی تب اللہ کا فرمان ہوگا یحببکم اللہ، کہ تمہارے دل میں میرے محبوب کی محبت ہے، اب ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ تم کو نہیں کہنا ہوگا کہ اب ہم جو ہے ہم کہیں گے کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم دستگیر ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، پیران پیر ہیں، انہوں نے اتنی عبادت و ریاضت کی، اللہ فرما رہا ہے عبد القادر ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ غریب نواز سے فرما رہا ہے ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی زندگیوں کو پڑھیے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ ان کا سونا، ان کا جگنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کی گفت و شنید، چلنا پھرنا، سونا ٹہلنا سب محبت رسول کے آئینے میں تھا، سب محبت رسول کے دائرے میں تھا۔ تب اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ، تم اگر محبت رسول کے دعوے میں پکے اور سچے ہو جاؤ گے پھر تم کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر میں اعلان کروں گا کہ یہ میرے محبوب کا محبوب ہے، یہ میرے محبوب کا ماننے والا ہے۔ محبت بڑی ضروری چیز ہے، محبت بڑی شے ہے، محبت عظیم چیز کا نام ہے۔ محبت ایسی چیز ہے کہ کبھی بلندی دلاتی ہے تو کبھی پستی دلاتی ہے، محبت بلندی ہے تو پستی بھی ہے، محبت اونچائی ہے تو محبت زمین بھی ہے، محبت دریا ہے تو محبت نہر بھی ہے، محبت سمندر ہے تو محبت ساحل بھی ہے، محبت زندگی ہے تو محبت موت بھی ہے، محبت خوبصورتی بھی ہے تو محبت بدصورتی بھی ہے، محبت اگر ظلمت ہے تو محبت روشنی بھی ہے، محبت اگر محبت پر ظلمت ہے تو محبت روشنی بھی ہے، محبت اگر عدل و انصاف ہے تو محبت جو ظلم بھی ہے۔ محبت کل جملہ ملا کر کہنا چاہتے ہو تو یہ کہو کہ محبت جنت بھی ہے، محبت نعرہ تکبیر۔ اگر جنت چاہتے ہو تو محبت ضروری ہے، اگر جنت نہیں چاہیے تو پھر آزاد ہو۔ تو محبت کریں کس سے؟ ہم بلبل کہے ہم محبت کرتے ہیں، نرگس نے کہا ہم محبت کرتے ہیں، اکولے لالا نے کہا ہم محبت کرتے ہیں، بھوروں نے کہا ہم محبت کرتے ہیں، دریا کی روانی نے کہا ہم محبت کرتے ہیں، سمندر کی سیلانی نے کہا ہم محبت کرتے ہیں، پہاڑ کی بلندیوں نے کہا ہم محبت کرتے ہیں، زمین کی مستیوں نے کہا ہم محبت کرتے ہیں، پھولوں کی مسکراہٹ نے کہا ہم محبت کرتے ہیں، دریوں کی چکر نے کہا ہم محبت کرتے ہیں، سورج کی روشنی نے کہا ہم محبت کرتے ہیں، چاند کی چاندنی نے کہا ہم محبت کرتے ہیں، دل لالا نے کہا ہم محبت کرتے ہیں، آبشاروں نے کہا ہم محبت کرتے ہیں، صحراؤں نے کہا ہم محبت کرتے ہیں، لیل و نہار نے کہا ہم محبت کرتے ہیں، برگ و ثمر نے کہا ہم محبت کرتے ہیں، شجر و حجر نے کہا ہم محبت کرتے ہیں۔ یا الہی محبت ہے کیا چیز؟ محبت کہتے کس کو ہے؟ محبت نام کس شے کا ہے؟ محبت جو ہے تو ہے کون سی چیز؟ شاعر نے مچل کر کہا سنتے ہی اسی نام کے گزرے ہیں بزرگ، ہم لوگ بھی بڑی اسی سلسلے سے ہیں، ہم لوگ بھی اسی سلسلے سے ہیں۔ محبت ایسی چیز ہے، پوچھو صدیق
اکبر سے محبت ہے کیا؟ پوچھو فاروق اعظم سے محبت ہے کیا؟ پوچھو سہیل جرائم سے محبت ہے کیا؟ جواب ملے گا ابو بکر صدیق کا کہ محبت رسول سے صداقت ملی، محبت رسول سے عدالت ملی، محبت رسول سے سخاوت ملی، محبت رسول سے شجاعت ملی، محبت رسول سے استقامت ملی، محبت رسول سے شان و شوکت ملا، محبت رسول سے بلندی ملی، محبت رسول سے پائے استقلال ملا، محبت رسول سے شہادت ملی، محبت رسول سے کل جملہ یہ ہے محبت رسول سے پوری دنیا ملی ہے، اور محبت رسول میں آج یہ جو شرف و شادابی ہے ہمارے لیے، یہ کھانا پینا ہمارے لیے، یہ زمین کا بچھونا ہمارے لیے، آسمان کا شامیانہ یہ ہمارے لیے ہے، یہ سب کس کی بدولت ہے؟ یہ جناب محمد رسول اللہ کا صدقہ ہے کہ انہی کی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے جہان کو تخلیق کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، شاہا کی آمد، طاہا کی آمد، جشن عید میلاد النبی خدا کا فرمان لیے چلتے ہیں، خدا کا فرمان لیے چلتے ہیں، دین و ایمان لیے چلتے ہیں، جنہیں ملی ہے محمد کی غلامی وہ اپنے جھولی میں سلطان لیے چلتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محبت بڑی اچھی چیز ہے، محبت کے فلسفے کو ہر مسلمان مومن کو سمجھنا چاہتا ہے، لیکن بوڑھے تو کم سمجھتے ہیں، نوجوان زیادہ سمجھتے ہیں فلسفے کی محبت۔ آج کل تو اینڈرائڈ موبائل کا زمانہ ہے، ایسے ایسے لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے کہ نہ وہ میرے شہر کا ہے، نہ وہ ضلع کا ہے، نہ علاقے کا ہے، دور دراز کا رہنے والا ہے، موبائل کے ذریعے اس سے محبت ہوتی ہے۔ دنیاوی مزاج محبت کا فلسفہ دنیاوی مزاج اگر دیکھو گے تو غضب کا محبت، غضب کی محبت ہوتی ہے۔ جب ایک نوجوان محبت کرنے لگتا ہے اس سے جس کو اپنا شریک سفر بنانا چاہتا ہے تو پھر وہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، پھر نہ باپ کی بات اچھی، نہ ماں کی بات اچھی، نہ زمانے کی بات اچھی، نہ چچا خالو پھوپھا پھوپھی کی بات اچھی، بس اس کو اچھی لگتی ہے تو اپنے محبوب کی الفت اور محبت کو اچھی لگتی ہے۔ وہ ہر وقت 24 گھنٹہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ کب جو ہے وہ اپنے آپ کو بیدار رکھتا ہے کہ کب جو ہے ہمارے چاہنے والے کا فون آ جائے اور گھنٹی بجنے لگے، اپنی سماعت کو پورے قوت و تر و تازگی کے ساتھ بحال رکھتا ہے۔ یہ فلسفہ دنیا ہے، اور آج تک تو چلا ہے مغربی تہذیب ہمارے اور آپ نوجوان معاشرے میں سرا گئی ہے، داخل ہو گئی ہے کہ جب جن ٹائم یہ آتا ہے تو پڑھا لکھا تو پڑھا لکھا، یہ بدھو خیراتی جغرافی لوگ بڑے محبت کا اظہار کرتے ہیں، کوئی گلاب کا پھول دیتا ہے، کارڈ دیتا ہے، کوئی الگ الگ گفٹ کرتا رہتا ہے، دیتا ہے کیوں دیتا ہے؟ اظہار محبت، ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں تاکہ میری محبوبہ تاکہ میری محبوبہ بھی خوش ہو جائے، میرا محبوب خوش ہو جائے۔ اگر ناراض ہوتا ہے کھانا پینا اچھا نہیں لگتا ہے، سونا جگنا اچھا نہیں لگتا ہے، جو
محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، اس کے دل سے ذرا اس کی کہانی پوچھیے، سفر محبت پوچھیے تو بڑا جو ہے لذت آموز رہے گا، سننے میں بڑا مزہ ہے۔ لیکن یہ دنیاوی محبت ہے، لیکن یہ دنیاوی محبت ہے کچھ دنوں کے لیے، جب محبوب کو محب سے محبت ہوتی ہے تو وہ تحفہ دیتا ہے، سہایت دیتا ہے، قیمتی سے قیمتی گفٹ کرتا ہے، انعام و اکرام سے نوازتا ہے، اور محب اور محبوب کے درمیان پڑے ہوئے پردوں کو وہ تحفہ ختم کرتا ہے، قرب پہنچاتا ہے۔ یہ تو فلسفہ دنیا ہے، محبت اور شاعر لوگ کا تو انداز ہی الگ ہوتا ہے، وہ شاعری شروع کرنے لگتے ہیں، جب شاعری شروع کرتے ہیں تو یہ آج کی شاعری ہے کہ اپنے محبوب کو سامنے رکھنے شروع کرتے ہیں، کوئی اس کے رخسار کی تعریف کرتا ہے تو کوئی اس کے زلف کی تعریف کرتا ہے، کوئی اس کے غزالی آنکھوں کی تعریف کرتا ہے تو کوئی اس کے جسم کی مجسمے کی تعریف کرتا ہے۔ شاعر اس کو سامنے رکھ کر کے شعر و شاعری کرتا رہتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا کہ چاند نکلتا ہے کس طرح، چاند نکلتا ہے کس طرح، زلفوں کو یوں کیا کہ یوں، زلفوں کو یوں کیا کہ یوں۔ اور اگر محبوب ناراض ہو جائے تو پھر محب کا کیا عالم ہوتا ہے کہ رویا ہوں میں رات کو اس قدر ہجرے یار میں، رویا اس قدر ہجرے یار میں، 100 سمندر 900 نالے لاکھ ندیاں بہہ گئی ہیں، میں رویا رات کو اس قدر ہجرے یار میں، 100 سمندر 900 نالے لاکھ ندیاں بہہ گئی ہیں۔ یہ ہے دنیاوی شعر و شاعری، لیکن یہ فلسفہ دنیا ہے کہ محبوب اپنے محب کو انعام دیتا ہے، تحفہ تحائف دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، انعام و اکرام دیتا ہے۔ اے میرے مولا، تو نے اپنے محبوب کو بھیجا، اب بھیج کر کے تو نے احسان عظیم فرمایا ہے۔ اے میرے رب ذوالجلال، ایک قادر مطلق، ایک خالق و مالک، تو نے محبوب کو بھیجا تو کیا دیا؟ تو جواب ملے گا، کیا تم بھول گئے کہ صدیق اکبر دیا، فاروق اعظم دیا، عثمان ذوالنورین دیا، مولا علی مشکل کشا دیا، حضرت امام حسن دیا، حضرت امام حسین دیا، بلال و عمار دیا، سعد و سعید دیا، طلحہ و زبیر دیا، امام اعظم دیا، غوث اعظم دیا، خواجہ اجمیر دیا، سرکار سید الہند جھلی دیا، حضور صاحب منوری دیا، حضور علی سے بے قصا دیا، حضور شفیع شہر دیا، حضور پیروں میں دیا۔ اب بات سوچتے ہو تمہارے زندگی کو سنوارنے کے لیے تمہارا پیر کافی ہے، تمہاری دنیا تمہاری دنیا کو سنوارنے کے لیے تمہارا پیر کافی ہے، تمہاری کامیابی کی ضمانت تمہارا پیر ہے، تمہاری بلندی کی ضمانت تمہارا پیر ہے، تمہاری جو ہے چاہتوں کی منزل تمہارا پیر ہے۔ ہم نے تو سب دے دیا ہے، ارے دیکھو اسی کا صدقہ ہے کہ ہم نے سب دے دیا ہے، اور یہ تو ہماری اور آپ کی مشترکہ نصیبی ہے کہ ہم کو پیر بھی ملا ہے تو وہ آل رسول ملا ہے، وہ ہم کو پیر بھی ملا ہے، مرشد بھی ملا ہے تو غوث اعظم کا لال ملا ہے، ہم کو مرشد ملا ہے، رہبر و پیشوا ملا ہے تو کوئی اور نہیں، سرکار سیدنا کا شہزادہ ملا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ میں دنیا کا ایک شعر سنایا تھا آپ کو، وہ تصویر خیستہ رہتا ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے، جو عاشق رسول ہوتا ہے، جو فدائے رسول و آل رسول ہوتا ہے، اس کا انداز ایک چیز ہے۔ تو وہ کون ہے؟ وہ ہم سنیوں کا امام بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر نقشہ کھینچتا ہے، غلامی کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، وحدے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، دہن میں زباں تمہارے لیے، میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بھی تمہارا جو ہے عشق میں کروٹ میں قلم اٹھا کر جاتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن کو ایمان بتاتا ہے یہ، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، بالکل حقیقت ہے وہ کائنات کے جان ہے، بالکل حقیقت ہے کہ وہ انبیاء کی جان ہے، بالکل حقیقت ہے کہ وہ صحابہ کی جان ہے، بالکل حقیقت ہے کہ وہ تابعین کی جان ہے، بالکل حقیقت ہے کہ کل مومنین کی وہ جان ہے، وہ جان مسیحا ہے، جان کائنات ہے، عاشق نے کروٹ عشق نے کروٹ بدلی، اور اپنے محبوب کا مطلب وہ منزلت کو بتانا چاہا تو فرماتے ہیں بات کا جودو کرم ہے، شہید تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اس کی ذات گرامی کا نقشہ کھینچتے ہیں، فرماتے ہیں بے کے بدمت جا بے کروڑوں درود بے روزے جزا بے کروڑوں درود کافیوں نافی ہو تم، کافیوں نافی ہو تم، درد کی کر دو دعا بے کروڑوں درود، تم ہو جواب قریب، تم ہو امور رحیم، تم ہو جواب قریب، تم ہو امور رحیم، تو میرے گناہ تم پہ کروڑوں درود، تم ہو حفیظ و مجید، تم ہو حفیظ و مجید، پھر تو کیا ہے وہ قریب، تم ہو تو خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود، جب نفسدہ ہی چھپا تم اور تو یہ خیر کیا، تم سے نہا ہو بھرا، جب صدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود، رسول علی سے بے قصہ فرماتے ہیں بشر ہو رہنمائے خلق ہو تم سب سے بہتر ہو، بشر ہو رہنمائے خلق ہو تم سب سے بہتر ہو، خدا اللہ اکبر ہو، وہ شان بے مثال ہے، نہ اس کی نظیر مل سکتی ہے، نہ اس کی مثال قائم کی جا سکتی ہے، وہ بے مثال ہے، وہ بے نظیر ہے، وہ آیا ہے روزوں کو ہرانے کے لیے آیا ہے، وہ آیا ہے قیمتوں کو سنبھالنے کے لیے آیا ہے، وہ آیا ہے ہدایت بن کر کے آیا ہے، وہ آیا ہے ہدایت دے کر کے آیا ہے، وہ آیا ہے رحمت ہوا آیا ہے، وہ آیا ہے مسکراتا ہوا آیا ہے، ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ میرے مولا زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، دریا کو بنایا، ندی نالے کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، آفتابوں کو بنایا، ہمیں انسان کو بنایا، ہمیں فرشتہ دیا، رات بہاری پیدا کی، یہ کس کا بنایا، یہ کسی لیے آدم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، کمو بیش ایک لفظ
24,000 انبیاء اور رسول کو بھیجا، اس لیے جواب ملے گا آدم آئے خدمت مصطفیٰ کے لیے، نوح آئے خدمت مصطفیٰ کے لیے، زکریا آئے خدمت مصطفیٰ کے لیے، حضرت ابراہیم آئے خدمت مصطفیٰ کے لیے، حضرت یحییٰ آئے خدمت مصطفیٰ کے لیے، انبیاء کی بھیڑ خدمت مصطفیٰ کے لیے، ہم ملائک کا ازدحام ہم جو ہے آپ کی خدمت کے لیے، اور جو ہے سورج کی روشنی خدمت مصطفیٰ کے لیے، چاند کی چاندنی خدمت مصطفیٰ کے لیے، پہاڑ کی بلندی خدمت مصطفیٰ کے لیے، زمین آسمان کا شاملانہ خدمت مصطفیٰ کے لیے، زمین کا بچھانا خدمت مصطفیٰ کے لیے، سورج کی روشنی خدمت مصطفیٰ کے لیے، چاند کی چاندنی خدمت مصطفیٰ کے لیے، کہکشاں کی مسکراہٹ خدمت مصطفیٰ کے لیے، دریا کی روانی خدمت مصطفیٰ کے لیے، سمندر کی سیلانی خدمت مصطفیٰ کے لیے، آبشاروں کا ترنم خدمت مصطفیٰ کے لیے، آنکھوں میں جو ہے گلستان میں باغ بہاری جو ہے خدمت مصطفیٰ کے لیے، حضرت ابو بکر آئے خدمت مصطفیٰ کے لیے، فاروق آئے خدمت مصطفیٰ کے لیے، مولا علی آئے خدمت مصطفیٰ کے لیے، انبیاء کی جماعت آئی خدمت مصطفیٰ کے لیے، صحابہ بنائے گئے خدمت مصطفیٰ کے لیے، مومنین بنائے گئے خدمت مصطفیٰ کے لیے، پوری کائنات بنی ہے خدمت مصطفیٰ کے لیے، تو کہنا پڑے گا کہ جہاں جہاں مصطفیٰ ہے، جہاں جہاں پوری کائنات میں میرے مصطفیٰ کی رسائی ہے، جہاں جہاں رب کا ذکر ہوگا وہاں محمد رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، سبحان اللہ۔ جب پوری کائنات میرے آقا کی خادم ہے، میرے آقا مخدوم ہوئے، پوری کائنات خادم ہوئی، سب بھاگ گیا یار میں سے، تو طریقہ یہ ہے کہ نہیں، پیر میرا مخدوم ہے، مرید اس کا خادم ہے، پیر حاکم ہے، مرید اس کا مخدوم ہے، پیر آقا ہے اس کا غلام، جن کا سب کچھ کرتے ہیں، یا غلام کہنے پر آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، یا غلام کہنے تکلیف نہیں ہوتی، تکلیف نہیں، جب تک بکے نہ دے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ دے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، واہ بے شک سبحان اللہ، شرمایا شرم کیا، فخر کیا کیجئے غلام، دیکھو جو غلام ہوتا ہے چاہے اس کی زبان سلیقی ہو، پورا دم یا نہ ہو، غلام اگر پکا ہے تو وہ ضرور بلال حضرت بلال کی صفوں میں ضرور وہ کھانا بنائے گا، سبحان اللہ۔ غلام اگر پکا ہے تو پھر کہنا ہی نہیں ہے، پیر کی نظر کرم ہو جائے سارا بیڑا کام ہو جائے گا، بے شک یہ ہے کہ غلام ایسا نہیں کہ پیر آئے چلو سامنے علیکم السلام، بڑی محبت کا جذبے کا والے 10 20 50 لاکھ پہنچ گئے ان کے صاحب صحابہ کیا، اور مرید کے ایسے ہیں کہ بجائے غیر کا ہاتھ چومنے
ایسے غلام رکھنا سامنے دیکھیے اگرچہ آل رسول اولاد غوث اعظم اولاد غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور آل رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے. واقعہ سنیے حدیث سنیے آل رسول کی شان ہے اور عمل نہ کی سب دکھا رہے ہیں. بے شک بے شک ہمارے پاس جو علماء آئے تقریب آئے خوب سنا چالے کا یہ مقام ہے اولاد غوث اعظم کے لیے شان سب سنیا عمل نہ کیا سب بیکار سب بیکار. ارے ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں. تم اگر سامنے میں آل رسول کو دیکھ کر کے ان کی عظمت کا مرتبہ پاتے ہو یا ان کی چاہو عظمت کا ذکر کرتے ہو دیکھ تو بہادری یہ نہیں. اگر بننا ہے حضرت اویس قرنی کی بے شک سبحان اللہ بہت خوب بے شک. میرے اویس قرنی میں رہ کے آپ سے ایسی محبت کی ہے کہ آقا نے اپنا لباس مبارک اپنے غلام کے پاس بھیجا. کیا انداز کیا انداز کہ میرے آقا ہیں اپنا لباس مبارک اپنے غلام کے پاس بھیجتے ہیں. کیا مقام و مرتبہ ہے. تو عشق کیجیے تو ویسا کیجیے کہ جیسا مومن کی شان جیسا ظاہر ہو ویسا باطن کہ شان مومن اور آل رسول کی شان اگر ان کے سامنے خطبہ پڑھ رہے ہیں تو پیچھے میں بھی خطبہ پڑھ رہے ہیں تب کامیابی ہے. ورنہ سامنے دیکھ کر کے عوام ان کی ماننے والی ہے یہ مرید ہے یہ چاہنے والے ہیں اگر ان کی شان چار شیر سنا دیں گے حضرت حضور کر دیں گے تو ہم فرض ریاض مل جائے گا اچھا چھوٹ مل جائے گا. خبردار ایسا ذہن میرے آقا نے فرمایا ہے کہ میری اہل بیت کشتی نوح ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی میں جتنے لوگ بیٹھے سب پار ہو گئے جو رہ گئے وہ سارے ڈوب گئے. سبحان اللہ. آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کو پار ہونا ہے ایسا آپ کے ہاتھ میں کشتی آپ کے سامنے ہے. دنیا سمندر ہے بیب کشتی ہے آل رسول کشتی ہے راہ نجات. اگر آپ کا پار ہونا ہے دامن پکڑ لیجیے اور ایسا پکڑ لیجیے کہ ہر وقت خیال رہے کہ اگر تیر یہاں تیر کے سامنے ہو یا نہ ہو خیال یہ ہو کہ ہم اگر تیر کو نہ دیکھ پا رہے ہیں لیکن تیر ہم کو ضرور دیکھ رہے ہیں. بے شک سبحان اللہ. کامیابی چاہتے ہو تو زندگی بدلو. کامیابی چاہتے ہو تو ذہن سازی کرو. ذہن بدلو. دل و دماغ ذہن و خیال و فکر و جگر کو روشن کرنا تو آل رسول سے وابستہ ہو ان کی محبت میں مر مٹو. انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں کہ تمہاری محبت کا چرچا زمانہ کرے. تم کو کہلانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پکی محبت ہوتی تو سچی محبت رہے گی. سامنے پیچھے دونوں ایک سا بنانے کی کوشش کی. ظاہر باطن کو سمجھنے کی کوشش کی. میں کہہ رہا تھا پوری کائنات جتنی چیز اللہ نے خلق فرمائی سب مصطفیٰ جان رحمت کے خادم ہے کہ نہیں. میرے آقا
پوری کائنات پر میرے آقا کی حکومت ہے. بے شک پوری کائنات پر میرے آقا کی حکومت ہے. میرے آقا جس چیز کو حکم دیتے تھے وہ حکم کی نافرمانی نہیں کرتا تھا. وہ حکم کی نافرمانی نہیں کرتا تھا. جس کی خلق سے بھی آپ پہاڑ کے بارے میں بولیے, درخت کے بارے میں بولیے, انسانوں کے بارے میں بولیے, جناتوں کے بارے میں بولیے, پانی کے بارے میں بولیے, جانوروں کے بارے میں بولیے, جس چیز کے بارے میں پوچھنا ہے سوال کرنا کیجیے. سارے سارے کائنات میں میرے آقا کی حکومت. میرے آقا ہرنی کی بولی کو بھی سمجھتے تھے, اس کی بھی دعوت سے فرماتے. میرے آقا پہاڑ کی زبان کو بھی سمجھتے تھے. میرے آقا درخت کے مزاج کو بھی جانتے تھے. میرے آقا سوکھی لکڑیوں کی بولی کو بھی سمجھتے تھے. اب آپ کہیے گا کہ سوکھی لکڑی ہری لکڑی بات سمجھ میں آتی ہے, سوکھی لکڑی کو کیسے؟ سنو, مسجد نبوی شریف ہے. میرے آقا خطبہ دیا کرتے تھے. ایک کھجور کا سوکھا تنا, ایک سوکھی لکڑی کی کھجور. سننا ہے تو بولیے ذرا مچل کے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. میرے آقا ہیں مسجد نبوی شریف ہے. منبر پر کھجور کے سوکھی لکڑی سے ٹیک لگا کر آقا خطبہ دیا کرتے تھے, باز فرماتے تھے. سوکھی لکڑی کے ساتھ اس کو حنانہ کہا جاتا ہے. اتفاق سے انصاری قبیلے کے ایک عاشق نے منبر شریف کو بنایا اور لا کر کے آقا کی بارگاہ میں کہ آقا یہ منبر شریف ہے, اب آپ اسی پر کھڑے ہو کر کے خطبہ شریف پڑھا کیجیے گا. دیا آقا نے قبول فرما لیا. اب منبر پر میرے آقا اور اس کھجور جو سوکھا تنا تھا کھجور کی لکڑی اس کو نیچے رکھ دیا. غور سے سنیے, محبت پیدا کی تھی. غور سے سوکھی لکڑی کو نیچے رکھ دیا گیا. منبر شریف پر آقا جلوہ افروز ہے, پوری شان و شوکت کے ساتھ, پورے جاہ و حشم کے ساتھ, پورے نبوت پر تاج پہن کر کے میرا آقا مسجد نبوی میں منبر شریف پر خطبہ دے رہا تھا. جیسے منبر شریف میں کھڑے ہو کر خطبہ شروع کیا, وہ سوکھا کھجور کا تنا لکڑی سوکھی زور زور سے رونے کی آواز آنے لگی. رونے کی آواز آنے لگی. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایسی آواز مل رہی تھی مسجد میں جیسے کہ بچہ روتا ہے اپنی ماں کو چھوڑنے کے لیے. ایسی رونے کی آواز پیدا ہونے لگی. لوگ گھبرا گئے, ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے کہ آواز آ رہی ہے. پہلے آواز تک تو پہنچا جائے. غور کیا تو سوکھے کھجور کی لکڑی سے آ رہی تھی. بڑی حیرت یہ روایت پڑھ کر کہ سوکھی لکڑی سے رونے کی آواز یہ کیسے پیدا ہو. آج جو ہے اتنے سارے درخت, ہم تو جنگل کے نہیں, آپ تو جنگل میں رہنے والے ہیں, کبھی درخت سے رونے کی ہنسنے کی آواز سنا ہے کبھی؟ جہاں کوئی درخت ہنس رہا ہو یا کوئی درخت رو رہا ہو یا کوئی درخت مسکرا رہا ہو, نہیں بھائی کاہے ہم سے پوچھیں, کبھی نہیں سنا. مولانا سے سنوے گا تو وہ بھی کبھی نہیں سنے ہوں گے. حافظ پیر ہیں, آپ بتاؤں تو ان سے پوچھیں کبھی سنا ہے, جواب ہوگا کہ نہیں.
تو اس سوکھے کھجور میں رونے کی طاقت پیدا کیسے ہوئی؟ جب ہرا درخت رونے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو سوکھے درخت میں رونے کی طاقت کیسے پیدا ہوئی؟ ذہن حاضر کیجیے کہ ہنسنے اور رونے کا تعلق زندگی سے ہے۔ کوئی مردہ نہ کبھی ہنسا ہے نہ کبھی رویا ہے۔ کبھی رویا دیکھا مردے کو؟ کبھی ہنستے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر کوئی کسی کا انتقال ہو جائے اور وہ بہلانے لگے مردہ کو ہنس دے تو پورا چھوڑ کے بھاگے گا کہ ارے اس لیے کہ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہنسنے اور رونے کا تعلق زندگی سے ہے۔ ہنسنے اور رونے کا تعلق زندگی سے ہے تو وہ سوکھی کھجور کی لکڑی زمانے حال سے جواب دے گی کہ تم زمانے کے درخت کو تو دیکھ رہے ہو، تم زمانے کے پیڑ پودوں کو صحراؤں کو تو دیکھ رہے ہو کہ وہ ہرا بھرا ہے، بھرا ہے اور ہم میں سوکھا ہوں۔ تم زمانے کے درخت کو دیکھ رہے ہو اور مجھ کو دیکھ رہے ہو، لیکن دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ جو وہ درخت ہرا ہے وہ ہرا ہے، میں سوکھا ضرور ہوں لیکن نبی کے قدمے مبارک سے لگا ہوں۔ اسی لیے میرے اندر زندگی آ گئی ہے، جب زندگی آئی ہے تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب بے مثال، خطیب اعظم مفتی ولی اللہ حضرت قادری جشن عید میلاد النبی، فیضان آل رسول، فیضان سجاد ملت، اولاد سجاد ملت، اولاد غوث اعظم، سجاد غوث اعظم، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ سبحان اللہ۔ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا کسی غیر سے کام، اس کی تسلی ہوگی۔ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا کسی غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو رونے کا ہنسنے کا تعلق زندگی سے ہے۔ وہ میرے آقا کے قدم ناز سے وہ سوکھا کھجور لگا جس میں منور سے لگا، تو اب وہ سوکھا دیکھنے میں ہے لیکن اس کے اندر زندگی عطا ہو گئی ہے، اس کے اندر زندگی عطا ہو گئی ہے۔ وہ رونے لگا۔ میرے آقا منبر سے نیچے اترے ہیں اس لیے کہ آقا ہے رؤوف الرحیم ہے، آقا ہے روتوں کو ہنسانے والے ہیں، آقا ہے دکھوں کو کہلانے والے ہیں۔ آپ نیچے اتر گئے ہیں، نیچے اتر کے کھجور سوکھے کھجور کی لکڑی کو اٹھا کر کے سینے سے لگایا ہے اور تسلی دے رہے ہیں ایک کھجور کے تنے کیوں رو رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کون سی بات نے تم کو تکلیف پہنچائی کہ رونے پر آقا پوچھ رہے ہیں، کھجور کے تنے سے پوچھ رہے ہیں، وہ سوکھی لکڑی سے میرے آقا پوچھ رہے ہیں۔ آپ مختار کائنات ہیں، آپ جان رہے ہیں کہ جو مجھ سے لگ جاتا ہے وہ مردہ نہیں زندگی والا ہو جاتا ہے، وہ جو مجھ سے ٹچ کر جاتا ہے، جو سے لگا لیتا ہے اپنے آپ کو، وہ بھی مردہ باقی نہیں رہتا ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ آقا کھجور کی سوکھی لکڑی سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کو کس چیز نے رلایا ہے، تم کو کون سی بات نے رونے پر مجبور کیا ہے؟ اب ذرا جواب سنیے، اس کی زندگی کی مثال ذرا سماعت کیجیے۔ وہ رو رہا ہے، رونے کے بعد پوچھنے والے لوگوں کے ذہن میں بات پیدا ہوگی کہ مسجد ہے، آقا ہے، صحابہ ہے، لوگوں نے سنا ہوگا واقعہ بیان کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ آگے سنیے، آقا نے جب پوچھا کہ رونے کی وجہ کیا ہے تو کھجور نے جواب دیا، سوکھی لکڑی میں۔ اس تنے حنانہ نے جواب دیا، اے میرے آقا، اے جانے عالمین، اے تہاو یاسین، اے متمم والے آقا، اے متصر والے آقا، اے رحمت للعالمین آقا،
ایک اللہ والے آقا اے میرے آقا آپ کے قدم ناز طرف سے موب حاصل بلد ہے آقا اے میرے آقا آپ کا شکر مقدس لفظ سے موب حاصل بلد ہے آپ کا قدم ناز وانت علم بے حاصل بلد ہے آپ کا چلنا پھرنا بڑا مبارک ہے اے میرے آقا آپ رحمت للعالمین ہیں آقا اے میرے آقا آپ تو زندگی بخشنے والے ہیں آقا اے میرے آقا آپ تو غیب کی خبر جاننے والے ہیں آقا آپ ذرا مجھ پر کرم فرمائیے میں جو رو رہا ہوں آقا آپ کی جدائی میں رو رہا ہوں آقا آپ کے ہجر میں رو رہا ہوں آقا آپ کی دوری کی وجہ سے رو رہا ہوں آقا آپ کی دوری مجھے برداشت نہیں ہے آقا آپ کا فراق مجھے برداشت نہیں ہے آقا آپ کی جدائی مجھے برداشت نہیں ہے آقا آپ مجھ پر کرم فرمائیے آپ مجھ پر رحم فرمائیے آقا نے سنا ہے رحمت للعالمین نے سنا ہے رؤوف الرحیم آقا نے سنا ہے تو سن کر کے یہ نہیں فرمایا آقا نے کہ تم سوکھے کھجور کے لکڑی ہو تم سوکھے کھجور کے تنے ہو تمہارے رونے ہنسنے سے مجھے کیا فائدہ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے رونے سے ہنسنے سے مجھ کو کیا فائدہ مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوگا مومنوں کو کیا فائدہ ہوگا صحابہ کو کیا فائدہ ہوگا تم رو چاہے ہنسو تمہاری مرضی لیکن نہیں جب کھجور کے سوکھی لکڑی میں اس نے ہنگامہ میں جب زندگی آئی تو شعور بھی آ گیا زندگی آئی ہے تو شعور بھی آ گیا مانگنے کا طریقہ بھی آ گیا ہے اپنا حوالے دل سنانے کا وقت بھی آ گیا ہے اس نے سنا دیا ہے اب میرے آقا ہے رحمت للعالمین رحمت مصطفیٰ جوش اٹھی فرماتے ہیں آقا اختیار بڑا اضافہ آقا کا اختیار ذرا بڑا اضافہ فرمائیے آقا نے پوچھا کہ تم رونے کی وجہ کیا ہے اس نے بتا دیا کہ میرے آقا آپ کا ہجر مجھے برداشت نہیں ہے آپ کی دوری مجھے برداشت نہیں ہے آپ کا فراق مجھے برداشت نہیں ہے جب آپ میں اس وقت جو ہے مسکراتی تھی جب آپ اپنے جسم منور سے لگا کر قربا دیا کرتے تھے آج منبر بن گیا تاب مجھے الگ کر دیا ہے آقا اسی غم میں رو رہا ہوں آقا نے مسکرا کر جواب دیا رحمت مصطفیٰ جوش میں اٹھی اور پوچھتے ہیں میرے آقا نے پوچھا ہے کھجور کی سوکھی لکڑی تمہاری خواہش بھی آئے تم کو جہاں تم پہلے تھی وہی تم کو لگا دے تاکہ پھر درخت نکل آئے اس میں پھل ہو اور لوگ تمہارے پھل سے سیراب ہوئے یا تمہاری مرضی تم جہاں چاہو تو وہاں ڈال دے تم ہری بھری ہو جاؤ سجر و شاداب ہو جاؤ مسکرانے لگو اور باہر دیکھنے لگو اور سبحان اللہ آیا ہے کہ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تم جہاں سے آئی ہو وہیں جا کے تم کو گاؤں لیا جائے پھر سے تم غلط ہو جاؤ ہرے بھرے ہو جاؤ پھل دینے لگو اور نہیں تو دوسری جو ہے دوسری دنیا دوسری صورت میں ہے میں تم کو جنت میں ڈال دوں اور وہاں تم کھجور کا تیار ہو جائے اور تمہارا پھل اللہ کے ولی کھائیں یہ جب سنا تو اس کھجور کی سوکھی لکڑی نے اس کو دے ہنانا لے تو مچل چل کے جواب دیا میرے آقا مجھے دنیا سے اب رغبت نہیں ہے اس لیے میں نے آپ کے جسم میں عبدت سے لگ چکا ہوں اب دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے میرے آقا جو آپ کا ہو جاتا ہے جنت اس کی منتظر ہوتی ہے اب آپ مجھے جنت میں لگا دیجئے آواز کرتے ہیں جیسے ہی اس کھجور کی سوکھی لکڑی نے آقا سے اپنی فریاد کی ہے تو آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ذرا کیسے کر سکتا ہوں کہاں جنت ہے کہاں دنیا ہے کہاں جنت ہے کہاں مدینہ ہے ہم کہاں سے کر سکتے ہیں بلکہ نہیں آقا فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد فعلت میرے آقا نے فرمایا جیسی تیری خواہش ہے ویسے ہی
موضوع کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، جشن عید میلاد النبی اولاد غوث اعظم صاحب سجادہ ولی اللہ احمد قادری مفتی ولی اللہ احمد قادری دیکھیے اس حضور کے تنے اس نے حنانا آقا نے کہا جیسی تیری خواہش وہی تم کو ہم کر دیتے اے میرے آقا اے میرے آقا آپ حضور کے تنے سے مخاطب بات اچھی لگ رہی ہے اے میرے آقا سوکھی کھجور سوکھی لکڑی سے مخاطب آپ اس سے خواہش پوچھ رہے ہیں آپ اس سے خواہش کا اظہار نہیں کیا اس نے تو میرے آقا اپنے آقا کی اختیار کو قربان جاؤ اپنے آقا کی اختیار کو قربان جاؤ آقا پوچھ رہے اس سے بات کیا سمجھنے کی آقا آپ تو حضور کی سوکھی لکڑی سے جنت جبل احد جنت کی پیاری مسجد نبوی مسجد حرام کہیں کے بارے میں نہیں پوچھا آقا نے میرے آقا جنت کے بارے میں کیوں پوچھا آقا کا اختیار جواب ہے کہ اللہ نے جب ہم کو بنایا تو محتاج نہیں بنایا بلکہ مختار بنایا ہے سبحان اللہ بہت اور مختار ایسا بنایا ہے کہ میں لوگوں کے دلوں کو پڑھتا ہوں میرے آقا حضور کے سوکھی لکڑی کی خواہش کو پڑھ لی کہ اس کو اب دنیا کی ضرورت نہیں ہے جنت کی ضرورت ہے تب نے آقا نے فرمایا کہ تم کو جنت میں جگہ دے دی جا رہی ہے اور میرے آقا نے ویسے ہی فرمایا یہ اختیار مصطفیٰ ہے یہ اختیار مصطفیٰ ہے یہ جو ہے میرے آقا کا پاور اور اختیار ہے طاقت و قوت میرے آقا کی میرے آقا ہے بے مثال ہے بے نظیر ہے جو ہے ان کی شان و عظمت کا چرچا صبح قیامت تک ازل سے ہو رہا ہے اب تک ہوتا رہے گا نہ ان کا چرچا کبھی گھٹا ہے نہ کبھی گھٹے گا اور ان کا چرچا تو ایسا ہے کہ جتنا جوانی کی کوشش کیا جائے گا اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی ہوتا چلا جائے گا اور ہو بھی رہا ہے اس لیے میرے مصطفیٰ کا ذکر خیر میرے رب نے کیا اور جو رب شکر کرتا ہے وہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا یہ میلاد کرنا رب کی سنت ہے اور محمد میلاد سننا انبیاء کی سنت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاء کرام کی روحوں کو جمع کر کے وعدہ لے رہا ہے ذمہ لے رہا ہے کہ دیکھو یہ میرا محبوب ہے جب جائے گا تو تم جو ہے اس کی صداقت کا اقرار کرو گے اس کی نبوت کا اقرار کرو گے اس کی عدل و انصاف کا اقرار کرو گے تمام انبیاء کرام نے فرمایا قالوا اقررنا ضرور ہم کریں گے تو میرے آقا نے میرے رب نے میرے آقا کی میلاد پڑھی ہے تو میرے جو ہے میلاد پڑھنا یہ رب کی سنت ہے اور میلاد سننا انبیاء کی سنت ہے میلاد سننا انبیاء کی سنت ہے میں آخری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ محمد میلاد بہت ضروری چیز ہے محمد میلاد سے بلائیں کرتی ہیں مصیبتیں دور ہوتی ہیں خوشحالی آتی ہے غم دور ہوتا ہے خوشی میسر ہوتی ہے
ناکامی ہٹتی ہے کامیابی آتی ہے، اور جو ہے مرادیں پوری ہوتی ہے، خوشحالی آتی ہے، بہاریں آتی ہے، خوشنما ماحول ہوتا ہے، اور یہ سب جو ہوتا ہے یہ خالی میلاد شریف کی برکت کا ثمرہ ہوتا ہے۔ اور جہاں محفل میلاد ہوتی ہے اس کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے خلوص ہو، محبت ہو، وابستگی ہو، واضحانہ انداز ہو، جذبہ ایثار ہو، تب محفل میلاد کا مزہ ہے۔ اگر نہ اتفاقی ہوگی، اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ نا اتفاقی موت ہے، اتفاق زندگی ہے، اختلاف مت پیدا کیجیے، اتفاق بنانے کی کوشش کیجیے۔ اب وہ زمانہ چلا گیا کہ نا اتفاقی میں زندگی گزر گئی۔ اب آپ غور کیجیے، رہیے پانسٹی میں ضرور، رہیے پلانوں میں ضرور، رہیے جھارکھنڈ میں ضرور، لیکن پورے عالم کا محاصرہ کرنے کی کوشش کیجیے کہ آج پوری قوم اور کیا جو ہے حالت گزر رہی ہے۔ آج مسلمانوں کے نام سن کر کے کیسی جو ہے کیسا دن محسوس کر رہے ہیں لوگ۔ اب آپ کو زندہ ہونے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے، انقلاب کی ضرورت ہے۔ انقلاب ہوگا کیسے؟ انقلاب نعرہ لگانے سے نہیں بلکہ زندگی کے مزاج کو بدلنے سے انقلاب پیدا ہوگا، زندگی کے تہذیب کو بدلنے سے انقلاب پیدا ہوگا، معاشرے کے بدلنے سے جو ہے انقلاب پیدا ہوگا۔ اس لیے کہ اب معاشرہ سستیاں لے رہا ہے، تہذیب کی نبضیں پھٹتی چلی جا رہی ہے۔ کب تک آپس میں لڑتے رہو گے؟ کب تک آپس میں دست و بازو بنے رہو گے؟ کب تک آپس کو نا اتفاقیوں میں الجھے رہو گے؟ اتفاق پیدا کرو، اتفاق پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو، محبت پیدا کرو۔ اگر چاہے کامیابی چاہتے ہو تو اتفاق اور محبت پیدا کرو، اگر کامرانی چاہتے ہو تو محبت اور اتفاق پیدا کرو۔ محبت پیدا کرو گے تو کبھی نہ اتفاقی نہیں ہوگی، محبت ہوگی تو کبھی اختلاف نہیں ہوگا، محبت ہوگی تو کبھی ناکامی نہیں ہوگی، محبت ہوگی تو کبھی جو ہے شرمساری نہیں ہوگی۔ اگر محبت ہوگی تو ہر وقت جو ہے کامیابی رہے گی۔ کیا تم جو ہے مکہ بھول گئے ہو؟ کیا بدر کا میدان بھول گئے ہو؟ کیا جنگ احد بھول گئے ہو؟ بھولو مت، جو قوم اپنی ماضی اپنی تاریخ بھول جاتی ہے وہ قوم اپنے آپ کو گڈھے میں گرانے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر گڈھے سے نکلنا ہے تو تاریخ کو دہرانا ہوگا، اگر کامیابی چاہتے ہو تو تاریخ کو ملاحظہ کرنا ہوگا، اگر کامرانی چاہتے ہو تو بزرگوں کے قدموں سے وابستہ ہونا ہوگا، اگر کامرانی خوشحالی چاہتے ہو تو محبت کے ساتھ اللہ والوں کے قدم ناز پر گرنا ہوگا، لگنا ہوگا، ان کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج سمجھنا ہوگا۔ اسی لیے اگر تم ملاحظہ کرو گے تو کوئی بھی ایسا لشکر اسلام نہ گزرا ہو جس میں تعلقات شامل نہ ہو، جس میں اللہ کے بندوں کی ذات شامل نہ ہو۔ اگر دیکھنا ہے تو تاریخ مطالعہ کرو، تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جو ہے 313 تھے ضرور لیکن وہاں محمد رسول اللہ کی ذات گرامی اگر کام تھے ضرور لیکن وہاں مولا علی شیر خدا محمود موجود تھے۔ کربلا کی تاریخ سنتے رہے ہو ہر سال محرم میں، اب بتاؤ ذرا کربلا میں اسلام ہارا ہے کہ جیتا ہے؟ اسلام جیتا ہے کہ ہارا ہے؟ پوچھو پوری انسانیت سے پوچھو، پوری دنیا سے زمانے سے پوچھو، کربلا کے میدان میں انسان ہارا ہے، انسانیت ہاری ہے کہ نہیں؟ اسلام ہارا ہے کہ جیتا ہے؟ تو مسلمان تو کہیں گے کہ اسلام جیتا ہے۔ اس بنیاد پر کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے دل میں محمد رسول علیہ رسول ہے، اس محمد کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ غیر کہتا ہے کہ کربلا میں نواز رسول آقا حسین ہارے نہیں ہیں، جیتے ہیں، ہارے نہیں ہیں،
جیتے ہیں انسانیت دامن پکڑ کر کے جھنجھوڑتی ہے کہ انسان بیدار ہو جاؤ، حسین ہارے نہیں ہیں جیتے ہیں، تاریخ پکار پکار کر کہتی ہے کہ حسین ہارے نہیں جیتے ہیں، اتحاد کا وقت گواہی دیتا ہے کہ حسین ہارے نہیں ہیں جیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جو زیادہ ہو وہ جیتے، جو کم ہو وہ ہارے، لیکن ایسا نہیں ہے، میرے رب کا اعلان ہے کم من فئۃ غلبت، ہم اکثر چاہے کم لوگوں کو زیادہ لوگوں پر غلبہ عطا کرتے ہیں، ہم کم لوگوں کو زیادہ لوگوں پر غلبہ عطا کرتے ہیں، لہٰذا رب کے حضور میں دعا ہے کہ مولا آقا کے صدقے میں اس مبارک محفل کو قبول و مقبول فرما دے، جو لوگ اس میں سننے سنانے کے لیے حاضر آئے ہیں مولا ہم سب کو حاضری کو قبول فرما لے، اور ہم تمام لوگوں کے دلوں میں محبت رسول اور محبت آل رسول کی شمع فرما دے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بڑھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو ملا غوث ہے اولاد نہ بیٹا تیرا۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔